اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انسان اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اسے ایک نظام اور ایک ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اقتصاد اور معیشت کہ جو انسان کے لیے ایک جزو لا ینفک ہے کہ جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے بارے میں اسلام نے اپنا کیا نظریہ پیش کیا ہے، تاکہ ہم اپنی اس زندگی میں انہی اسلامی قوانین کے مطابق اقتصادی حالات اپنے بہتر کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت جس میں امام فرماتے ہیں، من آجر نفسہ فقد حضر علی نفسہ الرزق، کہ جس نے اپنے نفس کو اجرت پر دیا تو گویا اس نے اپنے نفس پر رزق کے دروازوں کو بند کر لیا۔ یعنی اجرت پر نفس دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص کسی اور کے ہاں نوکری کرتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رزق کے دروازے اپنے آپ پر بند کر لیتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ کیف لا یحضرہ وما اصاب فہو لربہ الذی هو آجرہ، اور کس طرح رزق کے دروازے اس پر بند نہ ہوں، کیونکہ جو یہ شخص کمائے گا، جو یہ اپنی صلاحیات کو بروئے کار لاتے ہوئے جتنا پیسہ کمائے گا تو وہ اس مالک کا ہے جو اسے اجرت پر لیتا ہے۔ اس قسم کی روایات اور واقعات ہمیں اہل بیت کی زندگی میں ملتے ہیں کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے امام، اگر میں اپنی دکان پر جو وقت صرف کرتا ہوں اس سے کم وقت میں دوسروں کے لیے کام کرنے میں صرف کروں تو میں اس سے زیادہ کما لیتا ہوں جو میں اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں یا جو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ تو امام نے اسے مشورہ دیا کہ تم اپنے کام کو ترک نہ کرو اور کسی کے ہاں ملازمت نہ کرو۔ تو یہ شخص پھر کچھ عرصے بعد ایک خط امام کو لکھتا ہے اور اس میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اے امام، جو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا اس پر میں نے عمل کیا تو مجھے ایک دن میں اتنا منافع ہوا کہ اگر میں کسی کے ہاں ملازمت کرتا ایک طویل عرصے تک تو شاید وہ اتنا میں نہ کما سکتا جو پروردگار عالم نے مجھے ایک دن میں عطا کر دیا ہے۔ اور اسی طرح ائمہ نے مختلف انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ایک شخص امام کے پاس آتا اور وہ مشورہ لیتا ہے امام سے کہ میں کام کروں یا کسی کے ہاں ملازمت کروں، تو امام نے فرمایا کہ کسی کے ہاں ملازمت کرنے کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص تمہیں اپنے گھر میں لے جائے یا اپنی زمین پر لے جائے اور وہاں پر تمہیں کہے کہ یہاں پر ایک تم کنواں کھودو، تو جب تم کنواں کھودو اور کنواں کھودتے ہوئے تمہیں خزانہ مل جائے تو امام نے فرمایا وہ خزانہ کس کا ہوگا، اس خزانے کا مالک کون ہوگا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہی شخص ہوگا جس نے مجھے اجرت پر لیا ہے اور جس کے لیے میں کام کر رہا ہوں۔ تو امام نے فرمایا دیکھو، اگر تم کسی دوسرے کے ہاں ملازمت کرو گے تو محنت تم کرو گے لیکن اس کا پھل وہ کھائے گا، لیکن اس میں سے ایک قلیل مقدار وہ تمہیں دے گا۔ تو ان روایات کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سیرت اہل بیت معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اپنے معاش کس طرح کمائیں۔ تو اس میں ائمہ نے
واضح الفاظ میں فرمایا ہے کہ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اگرچہ چھوٹے سطح کا ہو، چھوٹے لیول کا ہو، لیکن ہمیں جو ملازمت سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر اب ہے کہ آیا ہر انسان اپنا کام کرے؟ تو کچھ افراد کو اگر یہ موقع میسر نہیں آتا تو ملازمت کرنا یہ کیا ہے، ایک آخری درجہ ہے کہ اگر انسان کام کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، یا اگر اس کے پاس بالکل وسائل کی کمی ہے اور اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، تو پھر ورنہ پہلی فرصت میں ہمیں سب سے پہلے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہیے، ورنہ ہم جیسے امام نے فرمایا کہ ہم پر رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت اہل بیت کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔